محترم علامہ محمد سعید نقشبندی صاحب نے انتہائی فکر انگیز گفتگو فرمائی ہے. بس اس کو میں اگر سمرائز کروں تو آپ کے لیے سہولت ہو جائے گی 3 جملوں میں، اور یہ بڑی بنیادی ضرورت ہے ہماری. اور 3 واقعات آپ نے جو بیان کیے ہیں، ایک حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین کا ملاپ کیسا، رشتہ کیسا، تو اس رشتے کی بنیاد سراسر تقویٰ. تو ہمارے لیے لیسن کیا ہے کہ اپنے رشتوں کی بنیاد تقویٰ پر رکھیں اگر کامیابی چاہتے ہیں. دنیا کی بنیاد پر بنائے گئے رشتے وہ کامیاب نہیں، اس میں وہ برکات اور ثمرات نہیں. اولاد جو ہم چاہتے ہیں نیک صالح، وہ اس طرح کی نہیں ہوتی جس طرح کی ہم چاہتے ہیں، بنانا چاہتے ہیں. اگر رشتوں کی بنیاد تقویٰ پر رکھنی شروع کر دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکات ملے گی. پہلا سبب آپ کی زندگی سے جو حضرت علامہ نے بیان فرمایا، رشتوں کی بنیاد کیا کریں، کس پہ رکھیں، تقویٰ. دوسری بنیاد، دوسری چیز جو ہے جو آپ کی زندگی سے، وہ جو ایپل والا واقعہ آپ کے والد گرامی کا آپ نے سنا، وہ ہے عقل حلال. کیا؟ عقل حلال، حلال کھانا، lawful earnings. اس میں دیکھیے کہ کتنا وہ ویجلنٹ رہتے تھے اس حوالے سے. حالانکہ انہوں نے فرمایا کہ فتوی کے حوالے میں حلال کھا لیا تھا، کوئی آدمی نہیں، مگر کھانے کے بعد اس چیز کا احساس ہوا اور کئی میل چل کر اس کے مالک کے پاس پہنچا اور ڈھونڈ کر، تاکہ وہ جو ایک ایپل میں نے ان کی اجازت کے بغیر کھایا ہے وہ کہیں اس کی گرفت نہ ہو. اور کتنے سال آپ کی خدمت کی اور بن دیکھے کیسا سودا کیا اس رشتے کا. بیسیکلی تو وہ ایک سزا کے طور پر قبول کیا نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سزا کو جزا بنا. تو عقل حلال پہلا کیا، اپنے رشتوں کی بنیاد تقویٰ. اور دوسری بات عقل حلال، حلال کھانے کی فکر، حرام سے بچے. صبح و شام ہمارے ارد گرد حرام، ہر وقت حرام کے لقمے ہمارے منہ میں جا رہے ہیں، تو کیا نمازوں کی لذت آئے گی، تو کیا ہمیں نور نصیب ہوگا عبادت سے. عقل حلال. اور تیسری بات، جو تیسرا واقعہ انہوں نے بیان کیا آپ کے بچپن کا، وہ ہر بندے کو پتا ہے، اور وہ ہے صدق مقال. کیا ہے؟ صدق مقال. جب بھی بولے سچ بولے، ٹروتھفلنس. جب بھی بولے سچ بولے. تو سرکار غوث پاک کی جو ولایت ہے اس کی 3 بنیادیں، 3 پلر کے ہیں. رشتے کی بنیاد تقویٰ، دوسرا عقل حلال، اور تیسرا صدق مقال. جب بھی کلام کرے سچ بولے، جب بھی بیان کرے سچ کرے، اور سچ کے ساتھ رہے اور سچائی کا ساتھ دے. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ان میں سے کسی ایک پر بھی ہم آج یہ تہیہ کر لیں کہ ہم عمل کریں گے، عمل کرنے کی کوشش کریں گے کہ جھوٹ سے جتنا ہو سکے بچیں، جتنا ہو سکے ہم اپنے آپ کو بچا لیں، تو یقین جانیے کہ ہم یہ سمجھیں کہ آج کے مجلس کا اور آج کی محفل کا، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مجلس کا ہمیں یقیناً فائدہ ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں آخرت میں ہمیں سرکار غوث پاک کی سنگت میں اٹھائے، اور یہ منہاج القرآن کا چمن یقیناً سرکار غوث پاک کے قدموں کے سائے کے نیچے چلتا ہے. آج کے دور میں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پرمردہ کسی نے دیکھنا ہو تو حضور شیخ الاسلام کو دیکھیں، منہاج القرآن کو دیکھیں. یہ انہی کی تعلیمات کا چمن ہے، اور اس کا جو اس چمنستان کا جو رکھوالی کرنے والا ہے، مالک، وہ حضور سید شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہے.
اور انہی کے دم قدم سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ آگے چلے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری یہ رفاقتیں، یہ سنگتیں قائم و قائم رکھے۔ اب ہم کھڑے ہو کر سلام پڑھیں گے۔ سلام سے پہلے آپ کا جو وہ کلام ہے، امداد کن امداد کن، میرے ساتھ پڑھیں، امداد کن امداد کن، از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث العظم دستگیر۔ امداد کن امداد کن، از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث العظم، یا غوث العظم دستگیر، اونچی آواز سے، یا غوث العظم دستگیر، یا غوث العظم دستگیر، یا غوث العظم دستگیر، امداد کن امداد، از رنج و غم آزاد، در دین و دنیا شاد، یا غوث العظم دستگیر۔ جی سلام کے لیے کھڑے ہوں۔